نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ سورۃ الحجر قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے سورۃ الحجر مبارکہ 15ویں سورہ ہے۔ اس کے 6 رکوع ہیں اور 99 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ مبارکہ کے مضامین پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضبوط دلائل سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دیا، کفار کے شکوک و شبہات کا جواب دیا، علم اور تحقیق کے میدان میں ان کے لیے کوئی دلیل قائم کرنے کی مجال تک نہ رہی، اور ہٹ درمی اور تعصب کے سوا دشمنان اسلام کے پاس اپنے باطل سے چمٹے رہنے کا کوئی جواز نہ رہا۔ لیکن ڈھیٹ بن کر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ ہمیں آسمان پر بھی چڑھا کر لے جائیں تو پھر بھی آپ کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، نعوذ باللہ۔ اس سورہ مبارکہ میں لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو تم سے پہلے تمہاری طرح ہٹ درمی اور تعصب کرنے والوں کا ہوتا رہا ہے۔ مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، اس لیے تیار ہو جاؤ کہ قوم لوط اور اصحاب الحجر کی طرح تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اصحاب الحجر اصل میں قوم سمود تھی۔ اس دھمکی کے ساتھ ساتھ انہیں غور و فکر کی دعوت بھی دی گئی اور ان کے سامنے اللہ پاک کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر دلائل پیش کر دیے۔ سورہ پاک کی ابتدائی آیتوں میں ان کے طریقہ کار اور طرز عمل کا نفسیاتی تجزیہ بھی کیا گیا۔ بتایا کہ اسلام کی صداقت پر روشن دلائل کے باوجود وہ کیوں حق قبول نہیں کرتے، اور یہ سمجھ لینے کے بعد کہ ان کے قائد و نظریات بالکل بیہودہ ہیں وہ ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیش و عشرت اور فسق و فجور کے اس قدر دلدادہ ہیں کہ وہ کسی قیمت پر ان سے باز نہیں آ سکتے۔ نیز شیطان نے ان کے سامنے حسین اور دلکش توقعات کا ایک ایسا خوبصورت محل تعمیر کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی اور طرف توجہ دینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب انسان ان امراض کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نصیحت اس پر کارگر نہیں ہوتی۔ شروع کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا ذرہم، انہیں رہنے دیں، یا کلو، وہ کھائیں، و یتمتعوا، اور فائدہ اٹھائیں، ویلہم الامل، غفلت میں رہنے دیں انہیں، فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے۔ ایک جگہ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے اتارا ہے اسے، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے اسلوب پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک مختلف زاویوں سے واقعات کو مختلف طریقوں سے بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ یہاں بھی اس کا ذکر ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی بدبودار مٹی سے پیدا کیا، اور اس میں جو جان ڈالی اس کو پیدا فرمایا ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں، اور ابلیس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے کیونکہ وہ ادب کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ مکالمہ یوں ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، کیا وجہ ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ کہنے لگا میں گوارا نہیں کرتا کہ سجدہ کروں بشر کو جسے تو نے بدبودار مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے حکم دیا اے بے ادب، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور بلا شبہ لعنت ہے تجھ پر یوم جزا تک۔ پھر کہنے لگا پھر مہلت دیجئے اس دن تک جب مردے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہلت دی جاتی ہے۔ وہ بولا اے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بھٹکا دیا میں برے کاموں کو ضرور خوشنما بنا دوں گا ان کے لیے، اور میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں چن لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا مگر جو تیری پیروی کریں گے، تو بے شک جہنم وعدے کی جگہ ہے، اور دوزخ کے 7 طبقات کے بارے میں بھی بتایا۔ اس کے بعد متقین کو جنت اور باغوں کی بشارت دی گئی۔ سبحان اللہ۔ آخر میں فرمایا آقا علیہ السلام سے کہ اے محبوب فوا ربی کا، یعنی آپ کے رب کی قسم، ہم پوچھیں گے ان سب سے ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل بہت دکھی ہوتا ہے ان کی باتوں سے، سو آپ اللہ پاک کی تعریف بیان کیجیے اور ہو جائیں سجدہ کرنے والوں میں سے، یعنی نماز پڑھیں تو غم و دو کے بادل دور ہو جائیں گے اور دل کی افسردگی ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی یاد سے ہماری زبان تر رکھے، اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی پکے نمازی بنائے اور صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، آمین، بجاہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔